خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم آج کی جو میٹنگ ہے اس کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، لمحے کے گھڑی کے لیے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ خداوند جو کوئی تیرے پاس آتا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا بلکہ جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس دنیا میں آیا۔ خداوند تو نے صلیب پر خداوند کیلوں سے خداوند تو نے جڑ کے اپنے آپ کو خداوند ہمارا فدیہ دیا۔ خداوند تو نے گناہوں کی وہ دستاویز جو کہ ہمارے خلاف لکھی گئی تھی تو نے صلیب پر کیلوں سے جڑ دی۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس کے لیے۔ خداوند تیرا پیار بہت ہی نرالا ہے۔ خداوند تیرے پیار کی مثال ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خداوند کوئی بھی شخص کسی اور کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کے اس کے لیے نہیں مار سکتا۔ خداوند اتنی دکھ تکلیف نہیں اٹھا سکتا جتنی تو نے ہمارے لیے اٹھائی۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تیرا خداوند پیار خداوند اتنا پاک ہے۔ خداوند اتنا پیارا تیرا پیار ہے خداوند کہ ہم جو اپنے گناہوں میں مرتے تھے خداوند، ہم نے جو اپنے گناہ کی وجہ سے سزا اٹھا رہے تھے تو نے اٹھائی خداوند اپنے اوپر۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور تیرے پیار کی وجہ سے خداوند تو نے نہ صرف فدیہ دیا خداوند اس زمانے کے لیے، نہ صرف فدیہ دیا بلکہ جو تیرے سے پہلے لوگ تھے، جو قیدی روحیں تھیں جو تیرا انتظار کر رہی تھیں خداوند، تو ان کو بھی اسمان پر لے کر گیا۔ اس وقت جو تیرے اوپر ایمان لائے تو نے ان کو بھی خدا نجات دی، اور ہم جو خداوند تیرے اسمان پہ جی اٹھنے کے بعد خداوند ہم اس دنیا میں آئے خداوند، تو نے ہمارے لیے بھی ایک نجات کا ذریعہ خداوند تو نے کھول کے رکھا۔ تو نے کہا کہ جتنے میرے اوپر ایمان لائیں گے وہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، اس خداوند میٹنگ کو اپنے ہاتھوں میں لے خداوند، جو یہاں پہ خداوند گایا بجایا جائے، جو خداوند کلام سنایا جائے، جو شخص بھی خداوند تیری خدمت کو کسی طریقے سے انجام دیتا ہے خداوند، تو اس کا منہ بند، تو اس کی آواز بند، اس کے گلے کو چھو، اس کے دل کو، ذہن کو، ہاتھوں کو خداوند، سوچوں کو چھو خداوند۔ اسی طرح جو لوگ اس لائیو براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں خداوند، ان کی آب و ہوا کو بھی اس خداوند فریکوینسیز کے تھرو خداوند تیرا روح ٹریول کرے خداوند، جو دیکھا جائے خداوند، جو سنا جائے خداوند، صرف اور صرف تیرا روح خداوند جنبش کرے ان لوگوں کے گھروں میں بھی، ان کے گھروں کو بھی اسی وقت میں تیرے خون میں چھپاتا ہوں، تیری پاک پروٹیکشن میں دیتا ہوں خداوند۔ ہر طرح کے شیطان کے جو ہیلے حربے ان کے خلاف شیطان نے بنایا، وہ شیطان تیرے کلام میں لکھا ہے جو تمہارے خلاف آتا ہے وہ اسی گڑھے میں گر جاتا ہے جو اس نے بنایا ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف خداوند۔ ان لوگوں کے ارد گرد اگر کوئی شیطان نے کسی طریقے سے باڑ بنائی ہے خداوند، وہ بریک ہو اس لائیو میٹنگ کے تھرو خداوند۔ کوئی خداوند کسی طرح کی پریشانی، تنگی، دکھ، تکلیف ان کی زندگی میں ہے خداوند، اس لائیو میٹنگ کے تھرو وہ بھی خداوند ختم ہو جائے، جاتے رہے ان کی زندگی سے خداوند، ایک نجات، ایک تیری پاک روشنی ان کے اوپر چمکے خداوند۔ اور خداوند اسی طرح تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ باقی سارے لمحات میں تیرا ہاتھ تو تیرے پاک فرشتے ہمارے ساتھ مل کے خداوند ورشپ کریں تیری، اور خداوند جس طریقے سے ورشپ تو چاہتا ہے خداوند، آسمان پر جس طریقے سے تیری پرستش 24 گھنٹے ہوتی ہے خداوند، ہم دل و جان سے ایک روح، ایک ذہن، ایک دل ہو کے خداوند تیری پرستش کو کر سکے۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہم اپنا پہلا گیت گاتے ہیں، زبور ہے 119، زبور تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش میری جان۔ تیری اوڈیک وچ اے خدا، اکھیاں تے ہوں یا ہے فنا، تیری اوڈیک وچ اے خدا، اکھیاں تے ہوں یا ہے فنا، کدوں جواب تو کر لے گا، او کدوں جواب تو کر لے گا، دے گا تو تسلیاں، کدوں جواب تو کر لے گا، دے گا تو تسلیاں۔
ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਦਿਲ ਥੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਈਮਾਨ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਦਿਲ ਥੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਈਮਾਨ। ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਫਨਾ। ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਫਨਾ। ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਧੂੰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਧੂੰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ।
واسطے میرے اے خدا اے جو گھمنڈی بے شراب، واسطے میرے اے خدا اے جو گھمنڈی بے شراب، پٹ دینے ٹوئے ڈھونگے جا، پٹ دینے ٹوئے ڈھونگے جا، او نا دے وچ تاں ڈگ پواں، پٹ دینے ٹوئے ڈھونگے جا، او نا دے وچ تاں ڈگ پواں۔ مینوں ستاندے بے سبب تیرے نے سچے حکم سب، مینوں ستاندے بے سبب تیرے نے سچے حکم سب، میری مدد تو کر اے رب، میری مدد تو کر اے رب، تو ہے تے میری ہے چٹان، میری مدد تو کر اے رب، تو ہے تے میری ہے چٹان۔ ویلا سینیڑے آ گیا، کر دیو مینوں مل فنا، ویلا سینیڑے آ گیا، کر دیو مینوں مل فنا، پر میں ہمیشہ رکھیا، پر میں ہمیشہ رکھیا، تیرے ہی فرزاں دا دھیان، پر میں ہمیشہ رکھیا، تیرے ہی فرزاں دا دھیان۔
رکھی تو نظر مہر دی بخشی تو مینو زندگی رکھی تو نظر مہر دی بخشی تو مینو زندگی رکھاں گا یاد دل سدی رکھاں گا یاد دل سدی تیریاں سب شہادتاں رکھاں گا یاد دل سدی تیریاں سب شہادتاں تیری نجات شوق دے وچ ہوندی بے ہوش ہے میری جان تیرے ہی کول تے ہے خدا دل تھی میں رکھدا ہاں ایمان تیرے ہی کول تے ہے خدا دل تھی میں رکھدا ہاں ایمان. یہ بالکل ایک در حقیقت یہ بات ہے کہ جو بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں خدا ہمیں مانگنے سے پہلے لکھا ہے کہ وہ اپنے طالب کو نیند میں دے دیتا ہے. اس سے پہلے کہ تم مانگو اس کو پتہ ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. تو ایک بڑا خوبصورت گیت ہے جس طرح آج ہمارا ٹاپک ہے کہ خدا جو ہے وہ سرکمسٹانسز کو بھی بدل دیتا ہے. خدا کو پتہ ہے کہ ہمارے ابھی اس وقت حالات کیسے چل رہے ہیں اس کو پتہ ہے ہر چیز اس کو پتہ ہے. تو وہ خدا پانیوں کا رخ جیسے موڑ دیتا ہے اس طرح ہمارے حالات بھی خدا موڑ دیتا ہے. آمین. تو ایک ہم بڑا خوبصورت گیت کہیں گے کچھ نہیں چاہیے مجھے یسوع کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. بڑی ایک مزے کی کہانی ہے. ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نے ایک دن اپنی بادشاہت میں اعلان کر دیا کہ میرا جو محل ہے وہ کھلا ہے سارے دروازے کھلے ہیں تو جتنے بھی یہ میری مملکت میں جتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پہ اس دن آ جائیں تو جو انہوں نے لے کر جانا وہ لے جائیں مفت میں. اس نے بادشاہ کے سونے کے جو بھی ظروف ہیں کوئی چیزیں ہیں جو بھی اس کے پاس ہیرے موتی جو کچھ بھی اس کی دولت ہے مال و دولت دروازے کھلے آ کے جو لے کر جانا لے جائیں. تو لوگ آگے وہ پورا ہجوم لگ گیا وہاں پہ. تو کوئی اس کی کرسی اٹھا کے لے کر جا رہا بادشاہ کا کوئی تخت اٹھا کے لے گیا کوئی اس کے برتن اٹھا کے لے گیا بادشاہ کے. ایک بچہ تھا جو وہاں پہ کھڑا صرف بادشاہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور اس نے ایک چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تو نہیں کچھ لے کر جا رہا تجھے نہیں کچھ چاہیے تو نہیں مان لو دولت چاہتا امیر ہونا یا ایک وقت میں تجھے اتنا کچھ مل جائے. اس نے کہا بادشاہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. بادشاہ کہتا تو بتا تجھے میں خود دے دیتا ہوں کیا چاہیے تجھے. بچے نے کہا بادشاہ مجھے صرف تو چاہیے مجھے تیری دولت نہیں چاہیے مجھے صرف تو چاہیے. کیونکہ بچے کو پتا تھا بادشاہ مجھے مل گیا تو مجھے سلطنت مل گئی ہے. لوگوں کو چیزیں چاہیے تھی بادشاہ وہ مٹیریلسٹک سوچ تھی لوگوں کی. بچے کی سوچ مٹیریلسٹک نہیں تھی. اس کو تھا کہ مجھے ایک پرسنالٹی چاہیے مجھے بادشاہ مل جائے گا تو مجھے بادشاہ کے پاس جتنی چیزیں اگر بادشاہ کے پاس اختیار ہے وہ بھی مل جائے گی. کرسی بادشاہ کی دوبارہ آ سکتی ہے بادشاہ کے سونے کے برتن دوبارہ آ سکتے ہیں لیکن بادشاہ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کو چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بادشاہ کے اختیار بھی اس کو مل سکتے ہیں. یہی چیز ہم خدا کو کہتے ہیں کیونکہ خدا اس دنیا کا مالک اور خالق ہے. خدا نے صرف بولا اور نتھنگ سے ایوری تھنگ کریٹ ہوئی. رچرڈ ومبرانڈ کی ہم ایک دن وہ دیکھ رہے تھے اس کی ڈاکومنٹری اس کی بایوگرافی. اس میں بتاتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کو بہت ہی نا نیچے ایک کہہ لیں تہ خانہ تھا کئی لیولز نیچے لیئرز کہہ لیں زمین کے نیچے اس کو نا بہت ایک کانفیڈینشیل طریقے سے بند کیا ہوا تھا کہ سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھتا تھا کئی سالوں کے لیے اور اندھیرا ہوتا تھا وہاں پہ. اس کے ساتھ اور جو قیدی تھے کیونکہ وہ مسیح کی منادی کرتا تھا اس لیے اس کو وہاں پہ قید میں ڈال دیا. وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ شاعر بانی لینا چاہتا تھا. اس نے خدا کو کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. خدا نے کہا تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں. خدا کہتا ہے یہ نتھنگ ہی سم تھنگ ہے. یہ نہ ہونا ہی کچھ ہے
کیونکہ خدا نے کچھ بھی نہیں تھا تو کہا، اور کچھ نہ، جو جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے وجود. اور یہی بات اس جو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک مثال کے بادشاہ نے توڑے دیے، مالک نے ایک کو ایک ہی توڑا دیا. جس نے دبا دیا تو اس نے آ کے کیا کہا کہ میں تیرے سے ڈرا کیونکہ مجھے پتا ہے جہاں پہ تو نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے. یہ بھید اس نے بولا تھا، جہاں پہ بکھیرتا نہیں ہے وہاں سے جمع کر لیتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے امید نہیں بھی ہے، نتھنگ ہے، وہاں پہ ایک وائڈ ہے، ایک اندھیرا ہے، خالی جگہ ہے. خدا خالی پن میں سے سب کچھ بنا سکتا ہے. وہ صرف بولتا ہے اور وہ ہو جاتی چیزیں. آمین. کچھ نہیں چاہیے، سونا مجھے نہیں چاہیے، مجھے ہیرے موتی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف یسوع تو چاہیے. سونا مجھے نہ تسلی دے، چاندی مجھے نہ آرام دے، مجھے یسوع بس تیرا اطمینان چاہیے. مجھے یسوع بس تیرا اطمینان چاہیے. کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے یسوع کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے یسوع کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. مل کے دوبارہ کہیں گے، کچھ نہیں چاہیے، چاہیے، مجھے یسوع کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے یسوع کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. سونا مجھے نہ تسلی دے، چاندی مجھے نہ آرام دے. سونا مجھے نہ تسلی دے، چاندی مجھے نہ آرام دے. مجھے یسوع بس تیرا اطمینان چاہیے. مجھے یسوع بس تیرا اطمینان چاہیے. مسا مجھے آن گھیرا ہے، مسا مجھے آن گھیرا ہے، میرا دل تیرا بسیرا ہے، میرا دل تیرا بسیرا ہے. مجھے تیری روح خدا تازگی چاہیے. مجھے تیری روح خدا تازگی چاہیے. کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے یسوع کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے.
ہر موڑ پہ میرے ساتھ ہے، سنبھالتا تیرا ہاتھ ہے، ہر موڑ پہ میرے ساتھ ہے، سنبھالتا تیرا ہاتھ ہے۔ اے خدائے سالوس تیری سلامتی چاہیے، اے خدائے سالوس تیری سلامتی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے مجھے یسوع کے سوا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے یسوع کے سوا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے یسوع کے سوا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی جب میں یہ گیت گا رہا تھا تو اس کا جو آخری انتر ہے کہ ہر موڑ پہ میرے ساتھ ہے، سنبھالتا تیرا ہاتھ ہے، مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آ گیا بچپن کا۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تو یہ پرائمری اسکول میں تھا، پرائمری اسکول میں باہر کلونی میں جہاں پہ پھاٹک ہے کوٹ لکھپت کا، وہاں پہ نا اسی مین روڈ پہ پیکو روڈ والی سائڈ پہ اس مین روڈ کے اوپر ایک اسکول ہے، سینٹ ٹریزا کا اسکول، وہ جس کو کہتے ہیں بڑا چرچ ہے وہاں پہ کیتھولک چرچ، اس کے بالکل ساتھ ایک اسکول ہے سینٹ ٹریزا کا۔ میں وہاں پہ پڑھتا تھا تو یوزلی مجھے ابو ہی کیری ڈبہ تھا ہمارے پاس، تو ابو مجھے ڈراپ کرتے تھے وہاں پہ۔ وہ ایک اسپیسیفک ایک دن تھا جہاں پہ ابو کو نا کوئی کام تھا جس کی وجہ سے ابو کو نا لیٹ ہو رہا تھا، مجھے بس چھوڑ کے ابو کو نکلنا تھا۔ ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا چلو آپ یہاں پہ اتر جاؤ، تو وہ گیٹ ہے سامنے چوکی دار ہے تو آپ چلے جاؤ، بالکل گیٹ کے سامنے ابو نے مجھے چھوڑا اسکول کے۔ تو میں جب وہ گیٹ کیپر تک پہنچا، گیٹ سے داخل ہونے کی میں نے اندر سٹیپ لیا تو گیٹ کیپر نے کہا بیٹا آپ کے پیرنٹس کدھر ہیں، کیونکہ وہ ایک دن تھا جہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ آنا تھا۔ ابو کو میں نے بتایا تھا تو ابو نے کہا تھا کوئی نہیں بیٹا آپ چلے جاؤ کیونکہ مجھے کسی کام پہ جانا ہے۔ تو میں جب وہاں پہ گیا گیٹ کیپر نے مجھے روک دیا، منع کیا کہ بیٹا آپ پیرنٹس کے ساتھ آؤ۔ میں نے ان کو بتایا کہ ابو مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس نے اس کا کوئی وہ نوٹس نہیں لیا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ یہاں پہ ہر بچہ پیرنٹس کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کو یا تو اپنے پیرنٹس کو بلاؤ پھر ہی اندر جانے دوں گا میں آپ کو۔ تو میں نے کئی بار اس کو بتایا کہ نہیں ابو نہیں ہیں، ابو کسی کام پہ گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، مجھے چھٹی کے وقت لینے آئیں گے، تو میرے پاس تو پیرنٹس نہیں ہیں، مجھے آپ جانے دو پلیز۔ تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ خیر میرے پاس اور کوئی تھا نہیں کہ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا، کوئی فون نہیں کر سکتا تھا کسی طریقے سے، کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا میرے پیرنٹس کا۔ تو ادھر پاس ہی ایک چھوٹی سی نا وہ تھڑی جیسی بنی تھی، میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا اور میں تھوڑی دیر سوچتا رہا میں کیسے اندر جاؤں۔ میں نے اس کو چوکی دار کو بھی بتایا کہ مجھے جانے دو، وہ نہیں سن رہا، ابو نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو دل میں پھر میں سوچنا شروع ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پاس سے پٹھان گزر رہے تھے جن کے وہ بوریاں تھیں، ان کے نا وہ توڑی جیسے بیگ انہوں نے رکھے ہوتے تھے، اور مجھے ماما ابو نے بتایا ہوا تھا کہ کبھی بھی ان کے پاس نہیں جانا اور جہاں پہ وہ ہوں گے ان سے دور رہنا ہے۔ اور کئی اور میرے کزنس نے بھی مجھے یا تو مذاق کر رہے تھے یا انہوں نے میرے ذہن میں ایک سوچ ڈالی تھی کہ اس میں بچے گوا کر کے لے جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر رہے تھے کوڑا وغیرہ اٹھا رہے تھے، تو مجھے اور ڈر لگے کہ اب تو میں ابو نہیں ہے، چوکی دار نہیں جانے دے رہا، میں ادھر باہر بیٹھوں، میں کیا کروں؟ میں رونا شروع ہو گیا اور تقریباً 10 سے 15 منٹ میں رویا ہوں۔ اور میں روتے روتے جو ہے نا میں نے خدا کو، کیونکہ ماما نے بچپن سے ہمیں بہت اسٹرانگلی خدا کے بارے میں سکھایا، بچپن سے ہم نے ماما نے ہمیں حوالے پورے زبور کے پڑھائے، بتایا کہ توکل ہمیشہ خدا پر رکھو، کوئی بھی مشکل ہو صرف آپ نے دعا کرنی اور خدا کے اوپر اپنا اعتقاد رکھو۔ پہلے تو روتے روتے میں یہ سوچنا شروع ہو گیا، میں بیکورڈز جا رہا تھا کہ اپنے جو ادھر لکھا کہ ہر موڑ پہ میرے ساتھ ہے، میں ہر موڑ کو سوچ رہا تھا کہ اگر میں لیٹ سے کہ میں پیدل گھر جاتا ہوں، کیونکہ اب تو میں پورے اس ڈیوریشن جتنا میرا اسکول کا وقت ہے مجھے باہر بیٹھنا ہے، میں اگر سوچوں کہ چلو میں واپس جاتا ہوں، تو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اچھا یہ والی گلی میں پہلے جاؤں گا، پھر وہاں سے ادھر مڑوں گا، پھر ادھر سے جہاں پہ مڑوں گا، پھر میں کچھ رستے مکس کرنا شروع ہو گیا۔ میں اور ڈر گیا کہ مجھے تو رستہ بھی یاد نہیں، یہ نہ ہو کہ میں بھول کے گم ہی جاؤں، مجھے خود بھی سمجھنا ہے کہ میں کدھر ہوں، اور میں پھر اور رونا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے۔ میں نے پھر دعا کی، میں نے خدا کو کہا، میں نے کہا خدا تو انسانوں کو یوز کرتا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے میں گھر جاؤں، ابو سے میں بات نہیں کر سکتا، چوکی دار میری نہیں سن رہا، وہاں پہ رش لگا تھا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں پہلے آیا ہوں یا نہیں آیا۔
تو میں نے خدا سے کہا، میں نے کہا خدا تو اپنے فرشتے کو بھیج. میں نے صرف یہ دعا کی کہ اپنے فرشتے کو بھیج اور وہ آ کے مجھے باسلامت میرے گھر پہنچائے، کیونکہ مجھے تو رستہ بھی نہیں آتا واپس جانے کا، بہت چھوٹا تھا میں. یہ بھی میں دعا کر ہی رہا تھا تو ایک شخص جس کو میں نہیں جانتا تھا وہ آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ آپ پاسٹر اعظم کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی. تو کہتے آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ ساری سچویشن ہے، مجھے چوکی دار جانے نہیں دے رہا، ابو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو مجھے چھٹی کے وقت پک کرنے آئیں گے. تو اس نے کہا اپنا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ابھی گھر پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں میرے پیرنٹس کو؟ تو اس نے بتایا میں 7 والی گلی میں رہتا ہوں آپ کے، تو ادھر میرا گھر ہے، تو آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو مجھے اتنی تسلی ہوئی، وہ پھر مجھے گھر تک چھوڑ کے آیا بالکل میرے گیٹ کے سامنے. اور میں آج تک اس شخص کو میں نے جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے اس نے مجھے دکھایا یہ میرا گھر ہے. میں اس بندے سے کبھی نہیں ملا، لیکن وہ اس کروشل وقت پہ آیا جس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی. میں اس کو خدا سے جب بھی میں اس گھر کے پاس سے گزرتا تھا میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا، شکر کی دعا کہ ہمیشہ کیا کہ خدا تیرا شکر ہے یہ اس فرشتے کا گھر ہے جس کو تو نے میرے لیے، ایک انسان کا گھر ہے لیکن انسان کو خدا نے اس وقت پہ فرشتوں کی طرح یوز کیا اور وہ خدا نے مجھے بچایا. ہر موڑ پہ میرے ساتھ ہے، سنبھالتا تیرا ہاتھ ہے، اے خدائے سالوس مجھے تیری سلامتی چاہیے. تو یہ میں انتھرا گا رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں یہ گیت آیا. آئیں اسی دوران ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے. بڑا خوبصورت ایک زبور ہے، میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. 85 نمبر زبور ہے. اور خدا کی آواز کو سنیں، کیونکہ خدا یہ اس میں لکھا ہے میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. جب بھی خدا کلام کرتا ہے خدا تربیت کی، آپ کی بہتری کی بات کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ ہر ایک شخص واپس جب اس دنیا سے جائے تو اس کے پاس جائے، اس کے ساتھ ایک ہو جہاں سے وہ آیا ہے. ہر ایک روح آسمان سے خدا کی طرف سے اترتی ہے. اس لیے لکھا ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ ایک نعمت آسمان سے آتی ہے. جو روحیں دوزخ میں جاتی ہیں وہ شروع میں دوزخ سے نہیں آتی، وہ آسمان سے ہی آتی ہیں. اسی طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی ہم اس کی آواز کو سنیں ہم اپنے دلوں کو پتھر یا سنگین سخت دل نہ کر لیں، پتھر کی مانند نہ کرے، اپنے دل کو نرم دل لو جو کہ پاک روح آپ کے اندر ڈالتا ہے، پاک روح سوچے دیتا ہے. جس طرح سے جو ساؤل تھا اس سے پہلے کہ وہ پالوس بنتا، وہ اپنی طرف سے خدا کا کام کر رہا تھا. اس نے ایک بیسیکلی تلوار کے زور پہ جہاد والا پورا سسٹم تھا کہ میں فورسفلی لوگوں کو جو ہے نا ماروں، یا پھر مرو یا پھر صحیح لے پہ آؤ. وہ یہ کرتا تھا، کار خدا کا کام رہا تھا. یسوع نے اس کو ملاقات کر کے کیا کہا کہ ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اسی طرح جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں پتھر دل نہ کرے، کیونکہ خدا ہماری ہلاکت نہیں ہماری بہتری چاہتا. وہ چاہتا کہ واپس ہماری روحیں جب جائیں تو اس کے پاس جائیں. گل کرے گا جو اوس تھی بات ہے سولا سلامتی دی. کیا چاہیے؟ جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کی آواز سنو. پر چاہیدہ ہے جو موڑیے نا اس گل تھوں سیوی. میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لو کانال تمام.
خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لو کانا تمام کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لو کانا تمام ہے مکتی نیڑیوں نہ دے جو رکھ دے اس دا ڈر ہے مکتی نیڑیوں نہ دے جو رکھ دے اس دا ڈر تاں ساری دھرتی ساڑی وے جلال دا ہووے گھر تاں ساری دھرتی ساڑی وے جلال دا ہووے گھر سچائی رحمت آپو وچ ہن دوویں ملیاں ہیں سچائی رحمت آپو وچ ہن دوویں ملیاں ہیں تے چومیا ہے ایک دوجی نو سچائی رحمت نے تے چومیا ہے ایک دوجی نو سچائی رحمت نے ہن دھرتی وی چووے کھو گے سچائی اگے گی ہن دھرتی بھی چووے کھو گے سچائی اگے گی سچائی بھی اسمانہ تھوں ہن چاہتی پاوے گی جو چنگا ہے سو دے گا یہوہ بالیقین جو چنگا ہے سو دے گا یہوہ بالیقین تے اپنا حاصل دے ساڑی سب زمین تے اپنا حاصل دے گے اے ساڑی سب زمین سچائی او دے اگے ہی تد چل دی جاوے گی سچائی او دے اگے ہی تد چل دی جاوے گی
راہ بناوے گی تے او دے کھر دے پینتڑے نوں ایک راہ بناوے گی میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام تے اپنے بندیاں نال پاک لو کانال تمام تے اپنے بندیاں نال پاک لو کانال تمام پاک لو کانال تمام پاک لو کانال تمام یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو Greetings to you all in the blessed name of Jesus Christ. اور خدا یسوع مسیح کا بے بیان فضل آپ پر آپ کے خاندان کے اوپر رہے May the peace of Christ be upon you and your families. اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو آپ کی زندگی کے ہر حصے میں برکت دے It's my prayer that God may bless you in all areas of your life اور خاص کر آپ کی روحانی زندگی کے حصے کے اوپر and especially your spiritual life, تاکہ آپ مسیح کے ساتھ ایک ہو کر زندگی بسر so کریں that you may live as one with Christ. کیونکہ جو مسیح کے ساتھ ایک ہیں Because those who are one in Christ, خداوند کی ساری برکتیں ان کے لیے ہیں all the blessings of God reside with them. خدا اپنے آسمان کو ان کے لیے کھلا ہوا رکھتا ہے The Father, He opens His heaven for them, خدا ان کا ہاتھ ان خاندانوں کے اوپر رہتا ہے and He keeps His hands upon those families. ہالےلویا Hallelujah. سو خداوند کا شکر ہو خداوند نے ایک بار پھر موقع دیا کہ آپ کے سامنے خداوند کی خدمت کریں So I thank the Lord that He gave me this opportunity to minister for Him.
اگرچہ کہ کافی دیر کے بعد میں دوبارہ آن لائن ہوا ہوں even though I have come online after a long time, اور میں اس کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں and I thank the Lord for this, کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ پھر خدا کے کلام کو شیئر کروں. that He gave me this opportunity to share the word of God with you ہم all. خداوند کے کلام میں تھوڑے وقت میں میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کلام سے, And today I want to encourage you from the word of God, اور ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل and we will look at the Gospel of Luke اور اس کا 8واں باب. and chapter 8, ایک واقعے کے اوپر ہم غور کریں گے, and we will focus on a certain event. اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے, You may remember we have started a series, اور وہ یہ ہے کہ حالات تبدیل ہو سکتے is ہیں, that circumstances can change. اور خدا کے کلام میں سے مختلف جگہوں سے کلام کو لے کر میں آپ کو انکرج کرتا ہوں. And I will encourage you from different sections of the word, مختلف لوگوں کی زندگیوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, and I will put before you the life of many people, تاکہ جب ہم خدا کے کلام میں ان زندگیوں پر غور کرتے ہیں so that when we focus on the life of these people, کہ کس طرح کٹھن حالات میں خدا نے ان کی مدد کی. that even in tough times God helped them. اگر خدا نے ان کی مدد کی تو خداوند آج ہمارے لیے بھی اویلیبل ہے, ہماری بھی مدد کرے گا. So that if God helped them, He will help you too. اگر اس وقت ان لوگوں کے حالات تبدیل ہو گئے If God helped those people then, تو خداوند یقیناً ہماری بھی مدد کرے گا اور حالات کو تبدیل then کرے He گا, will definitely help you as well. کیونکہ جو اسرائیل کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے, Because the God of Israel is our God. اور وہی خدا ہے, اور اس کے علاوہ آسمان پر کوئی اور مخلوق نہیں ہے, کوئی اور خدا نہیں ہے. He's the only God, and without Him there is no other. ہالےلویا. Hallelujah. اور ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, And we are the ones that worship the one true living اور God. ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے, Our God, He listens, He hears to us. اور اس لیے وہ حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. And that's why He has the power to change our circumstances. ہالےلویا. Hallelujah. خداوند کا شکر ہو, خدا کی تعریف ہو. We thank the Lord. اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے لوکا 8 باب کو دیکھ رہے ہیں, And today we want to look at Luke chapter 8 اور اس کی 26ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. from verse 26. لکھا ہے, پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے. جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں, اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے. وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا. وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا, اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے, مجھے تجھ سے کیا کام, میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال. آمین. It says from verse 26, they sailed to the region of the Gerasenes, which is across the lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torture me." آمین. جب ہم اس واقعے کے اوپر غور کرتے ہیں, When we focus on this event, اور اس سے پیشتر کہ خداوند یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں پہنچتے, and before Christ reaches this area, خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کے دوسری طرف تھے, he was with his disciples on the other side of the lake. جو گراسینیوں کے علاقے کو ملاتی تھی. It's the lake that used to join the area of Gerasenes. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ جھیل کے دوسری طرف جائیں. So Christ tells his disciples to go to the other side of the lake. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جھیل میں بڑا طوفان آیا. And you may remember that a big storm came in that lake. اس قدر شدید طوفان تھا کہ شاگردوں کو چلانا پڑا کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بچا. It was such a severe storm that the disciples began shouting to Christ that save us. جب بھی میریکلز ہوتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں, Whenever miracles are about to happen, وہ ہمارے کٹھن وقت کے اندر ہوتے ہیں. they happen in our toughest moments. اور ابلیس کو معلوم تھا کہ خداوند یسوع مسیح کہاں جا رہے ہیں, And the devil knew where Christ was going.
اور اس کو پتہ تھا کہ وہ گراسینیوں کے علاقے میں جب پہنچیں گے تو بدروح گرفتہ شخص جس میں بدروہیں تھی وہ خدا یسوع مسیح کو ملے گا. The devil knew that when Christ reached this area, this demon-possessed man, he would come face to face اور with اس Christ. لیے اس نے بڑا طوفان بھیجا تاکہ کشتی کا رخ بدل جائے, خداوند کا اور شاگردوں کا ارادہ بدل جائے, اس طرف نہ آئے. And that's why he sends a severe storm so that the mindset of the disciples and Christ would change and they would go back. لیکن جب آپ اس شخص کی کہانی کو پڑھتے ہیں جو بدروح گرفتہ ہے, But when you look at the story of this demon-possessed man, کہ یہ شخص اب گھر کے اندر نہیں رہتا, that he no longer lives in his house, وہ قبرستان کے اندر رہتا he ہے. lives in the tomb. اور ابلیس کی شروع ہی سے کوشش ہے ایمانداروں کے لیے, And since the beginning, it has been the desire of the devil, نہ صرف ایماندار بلکہ زمین پر تمام لوگوں کے لیے, not only for the believers, but for everyone who lives on the چاہے earth, وہ غیر ایماندار ہیں, whether they are unbelievers, کہ ان سب کو وہ مار ڈالے. that he wants to kill all of them. کیونکہ متی یوحنا 10:10 کے اندر لکھا ہوا ہے John 10:10 says, کہ کیا چور نہیں آتا چرانے, ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کو, that doesn't the thief come, steal and kill? اور یہی اس کا شروع ہی سے کام ہے کہ وہ چوری کرے ہماری برکت کو, ہماری خوشحالی کو, ہماری یونٹی کو, اور برباد کرے اور آخر میں مار ڈالے. This has always been the desire of the devil, that he wants to steal your health, your blessing, your unity, and then eventually kill you. جب ہم اس بھائی کی زندگی پر غور کرتے ہیں جو بدروح گرفتہ ہے, When we focus on this man who's demon possessed, جو اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے, he's no longer under anyone's authority. خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا اس شخص کے بارے میں, But Christ knew about this man, اور اس لیے خداوند یسوع اس شخص کو آزاد کروانا چاہتے and تھے. Christ, he wants to free this man. اور اب یہ شخص جو اپنے گھر سے نکل چکا ہے, ذرا غور کریں اس کی زندگی کے اوپر. Now this man, he has left his house. Let's focus on his life. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 27ویں آیت کے دوسرے حصے میں, اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا. Verse 27, the second half, it says, for a long time this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. وہ بالکل ننگا تھا, He was absolutely naked. اور یہی ابلیس آج ہر شخص کے ساتھ کرنا چاہتا And ہے. this is what the devil wants to do with every single person. اور لکھا ہے کہ وہ گھر میں نہیں قبروں میں رہا کرتا تھا اور ننگا تھا. The Bible says he was naked, he didn't used to live in a house, he used to live in the tombs. لوگوں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی, People around him, they tried to help him. اور چونکہ وہ جب بدروہیں آتی تھی وہ بے خود ہو جاتا تھا, But when the demons used to possess him, he would be out of control. اور انہوں نے اسے باندھنے کی کوشش کی. And they would try to get him under control. پہلے انہوں نے اسے رسیوں سے باندھا They ہوگا, probably tied him up with ropes, لیکن وہ رسیاں آرام سے توڑ دیتا but تھا. he would easily break out of those ropes. لیکن پھر انہوں نے اس کو لوہے کی بیڑیوں سے باندھا, Then they start tying him up with metal chains. اور لکھا ہے بائبل میں وہ ان بیڑیوں کو بھی وہ توڑ ڈالا. But the Bible says he was able to break out of those chains as well. وہ اب کسی کے اختیار میں نہیں تھا, He was no longer under anyone's authority. کوئی شخص اس کی مدد نہیں کر No سکتا one تھا, could help him. کوئی بھی اس چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر Even سکتا if تھا. anyone wanted, they couldn't help him. بعض کا یقین کریں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں Even in our life, circumstances like this come کہ about, لوگ چاہتے ہوئے بھی ہماری مدد نہیں کر that سکتے. people, they can't help us even if they ہم want to. اس قدر کرائسس کے اندر چلے جاتے ہیں, We go in such a crisis. ہم اس قدر دکھوں کے اندر چلے We go جاتے ہیں in such bad times کہ کوئی شخص مدد نہیں کر that no سکتا. one can help us. اور یہاں پر دیکھیں کہ خداوند ایک لمبا سفر کر کے جھیل کو کراس کر کے اس شخص تک پہنچ رہے And ہیں see, Christ, he travels a long distance to come to this man تاکہ اس شخص کی مدد کی جا so سکے. he can help this man. اور جب خداوند یسوع مسیح کنارے پر پہنچے And when Christ, he goes to the edge, تو دیکھیں اب بدروہیں خداوند یسوع مسیح سے بات کر رہی ہیں. now you see the demons, they are talking to اب Christ. کنورسیشن ہو رہی ہے بدروہوں میں اور خداوند یسوع مسیح Now کے there's a درمیان میں. conversation between the demons and Christ. لکھا ہے وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا, یسوع
خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تجھ سے کیا کام, میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torture me." یہ بدروہیں ہیں جو چلا رہی These ہیں, are demons that are crying out. یہ وہ شخص نہیں ہے جو وہ بات کر رہا ہے, It's not the man himself talking. بلکہ اس کے اندر سے بدروہیں خدا یسوع مسیح سے بات کر رہی It's ہیں. the demons through that man talking to اور Christ. خدا بدروہوں نے کتنی جلدی یسوع کو And پہچانا, see how quickly the demons, they recognize کیونکہ Christ. وہ اس کی پاور کو اور اس کے اختیار کو جانتی ہیں. Because they know his power. بے شک آج دنیا کے اندر لوگ خدا یسوع مسیح کو نہ جانیں, Even though the people of this world, they do not recognize Christ. لیکن دیکھیں ابلیس اور بدروہیں خدا ان کو جانتی ہیں. But the demons and the devil, they do recognize اور Christ. انہوں نے کیا کہا, خدا تعالیٰ کے بیٹے. They said, "Son of the Most High God." یہ ابلیس کہہ رہا ہے, خدا یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے The devil is saying this to God, کہ تو خدا کا بیٹا that you ہے. are the Son of God. تو خدا ان کا شکر ہو کہ ہر چیز اقرار کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا So ہے. we thank the Lord that everything declares that Christ is the Son of God. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال. They are saying that do not send us away before the appointed time. یہ صرف اختیار خدا یسوع مسیح کو ہے. And this authority only Christ has. دنیا میں جتنے نبی پیغمبر آئے, All the prophets that came in this world, کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. no one had this authority. کسی کے سامنے بدروہیں گھٹنا نہیں ٹیک دیتی In تھیں. front of no one did demons bow. اگر بدروہیں گھٹنا ٹیکتی ہیں تو وہ خدا یسوع مسیح کے نام کے آگے ٹیکتی If the ہیں. demons bow in front of anyone, is Christ. اور اسی لیے کلام مقدس میں فلپیوں 2 باب کے اندر لکھا ہے And Philippians chapter 2 says, کہ ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے نام کے آگے جھکے گا, "Every knee shall bow and every tongue shall proclaim." خواہ وہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. Whether it be on heaven above or on the earth or earth below. اب میری بات کو بڑے غور سے سنیں. I want you to listen carefully to جتنے my words. آسمان پر ہیں, That those who are in heaven, یعنی اینجلز ہیں اور جو مقدسین آسمان پر پہنچ چکے ہیں, meaning our saints, those angels in heaven, وہاں پر ہر ایک کا گھٹنا یسوع کے نام کے آگے جھک جاتا ہے. everyone there, their knee bows in front of Christ. اور اگر آج زمین کے اوپر جو گھٹنے یسوع کے نام کے آگے نہیں جھک رہے, And those knees that are not bowing to Christ right now, بائبل کہتی ہے آنے والے وقت کے بارے میں یہ نبوت کی گئی ہے but it is prophesied for the coming time. کہ جب خدا کا بیٹا بادلوں پر آئے گا, And when he comes on the clouds, تو وہ اس وقت جب اس کو بادلوں پر آتا ہوا دیکھیں گے, when the people, they see Christ coming on the clouds, تو وہ چلائیں گے, کہیں گے پہاڑوں ہم پر گر پڑو, they will cry out, they will say, "Mountains, come fall اور upon us." کہیں گے کہ ہمیں آنے والے غضب سے بچاؤ. They will say, "Save us from the coming wrath." دیکھیں آج آپ کے پاس موقع ہے. See, right now you have the time. اگر آج آپ اس زندگی کے کلام کو سن رہے If you ہیں are listening to the word right تو now, میں بہن, میرے پیارے بھائی, بچوں, میں آپ کو انکرج کرنا then my چاہتا dear ہوں brothers and sisters, I want to encourage you. کہ آپ اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کو دے دیں. Give your life to Christ. کیوں میں یہ بات آپ کو کہہ رہا Why ہوں؟ am I telling you this? میں کسی نبی کے بارے میں بات نہیں کر I'm رہا. not talking about a prophet. کوئی نبی آپ کو نجات نہیں دے سکتا. No prophet can give salvation to میں you. آپ کے ساتھ یسوع کی بات کر رہا I'm ہوں, talking about Christ with اور you. یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ. And Jesus means the ones who give اور salvation. ہر وہ شخص جو زمین پر گناہ گار ہے, Everyone who's a sinner on this world, جو بھی گناہ کرتا ہے, everyone who sins, اس کو نبی کی ضرورت نہیں they ہے, don't need a prophet. اس کو نجات دہندہ کی They need ضرورت ہے. someone who can give them اور salvation. صرف ایک ہی نجات دہندہ And there ہے, is only one, اور وہ نجات دہندہ خدا یسوع and مسیح that's ہے. Jesus Christ. اگر کوئی آپ کو ہیل سے بچا If سکتا someone ہے, can save you from hell, اگر کوئی آپ کو نجات دے سکتا if ہے, someone can give you salvation, اگر کوئی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا if ہے, anyone can give you تو eternal وہ life, صرف اور صرف خدا یسوع then مسیح ہے. it's only Jesus Christ. کوئی نبی آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے No سکتا, one can give you eternal life. صرف خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی. It's only Jesus Christ. کسی نبی نے یہ بات No نہیں کہی. prophet said this. یسوع مسیح نے کہا, Jesus said this. اے محنت اٹھانے والوں
اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں that گا. those of you who are oppressed, those of you who are under a heavy burden, come to me and I will give you اور rest. خداوند یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا. Jesus said, I will give you eternal life. اور یہ وعدہ کوئی نہیں کرتا, And no one gives this کوئی promise. نبی آپ کے ساتھ یہ پرومس نہیں کر سکتا. No prophet makes this کسی promise. نبی نے آج تک یہ نہیں کہا No prophet has کہ ever said مجھ پر this. ایمان لاؤ میں تمہیں ہمیشہ کی That زندگی دوں believe گا. on me and I will give you eternal صرف life. خداوند یسوع مسیح نے کہا Only Jesus Christ کہ said this. میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں That گا. come to me and I will give you میرے rest. پاس آؤ میں تمہیں ہمیشہ Come کی to me, I زندگی will دوں گا. give you eternal life. اور میں خدا کا شکر گزار I ہوں, thank the Lord میرا دل شکر گزاری سے and بھرا I'm ہے full of thankfulness کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا that ہوں I recognize Christ as جو my salvation, ہمیشہ کی زندگی the one دیتا who ہے. gives me eternal life. اور اسی لیے بدروہیں چلا اٹھی And that's why the demons, they cried out. اور انہوں نے کہا تو وقت سے پہلے کیوں ہمیں عذاب میں ڈال رہا ہے. They said, why have you come before the time to ان کو پتا تھا torment کہ us? یہ اختیار صرف یسوع کے پاس ہے, They knew only Christ had this power یہ اختیار کسی کے پاس and نہیں no ہے. one else has this power. خداوند یسوع مسیح نے کہا Jesus said کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. that the total power has been given to me. یہ بات کبھی کسی نبی نے نہیں No کہی prophet ever said this. اور یہ صرف خداوند یسوع نے کہا. It's only Jesus Christ. اور خداوند یسوع نے صلیب کے اوپر کہا And he said on that cross کہ تمام ہوا. that it is finished. اس نے نجات کے کام کو مکمل کیا. He has completed, he has finished the اس work نے of صلیب salvation. کے اوپر کہا He said on the cross, کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں you shall ہوگا. be with me in paradise today. اس نے اس مرتے ہوئے ڈاکو کو یہ وعدہ کیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے اندر فردوس کے اندر Jesus ہوگا. promised that thief who was dying on the cross, you will be with me in paradise. یہ وعدہ آپ سے کوئی نہیں کر No one سکتا. can make this promise to you. آپ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ باتیں نہیں دیکھیں گے. And you will see this in no book of the Bible. اور یہ صرف زندگی کی جو کتاب ہے کلام مقدس بائبل ہے وہی آپ کو یہ بات You بتاتی won't ہے. hear this in any book of the world, but only in the Bible. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, I want to tell you, غور سے میری بات سنیں, listen to me carefully. بائبل مقدس بدلی نہیں ہے The Bible has not changed, بلکہ وہ زندگیوں کو بدلتی but ہے. it changes the life of بائبل others. خود نہیں بدلتی The Bible itself does not بلکہ اس change, کو پڑھنے والے بدل but the جاتے one who ہیں. reads it, اور he اس لیے changes. ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ آپ بائبل پڑھیں. Hence, the devil does not want you to read the Bible. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ بائبل He پڑھیں never wants you to read the کیونکہ word, بائبل زندگیوں کو بدل دیتی because ہے. the Bible changes lives. جو لوگ کہتے ہیں بائبل بدل گئی ہے, Those who say the Bible has changed, انہوں نے تو کبھی بائبل دیکھی بھی they have نہیں, never even seen the انہوں Bible. نے تو کبھی بائبل کو چھوا بھی They نہیں have ہے. never even touched the Bible. اگر وہ بائبل کو پڑھیں If they read the Bible, تو بائبل ان کی زندگی بدل it دے. will change their life. یہ زندگی کا دریا ہے. It's a river of life. بائبل کے اندر سے دریا بہتا ہے. The river flows out of the بائبل Bible. زندگیوں کو بدل رہی ہے. Bible changes lives. بائبل حالات کو بدل رہی ہے And it's changing circumstances. کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. It's the word of اور God. یہی کلام میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. And this is what I'm sharing with you جب today. بدروہیں چلا اٹھیں When the demons, they cried out, اور انہوں نے کہا تو وقت سے پہلے کیوں ہمیں عذاب میں ڈالنا چاہتا they ہے. said to Christ, why have you come to اور torment میں us یہاں before پر time? بڑی دلچسپ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں And here I want to share some very interesting things with you. کیونکہ یہاں پر 29 آیت کے اندر 29 میں لکھا ہے کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جائے, اس لیے کہ اس نے اس کو پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے, تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدرو اس کو بیابانوں میں بگائے پھرتی تھی. For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was changed hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demons into solitary places. یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. Something very interesting I want to تیسری share. آیت جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. It's a very interesting verse. اور یہاں پہ لکھا ہے یسوع نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے. Verse 30 says, Jesus asked him, what is your name? اور یہاں پر اس نے کہا کہ لشکر, کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں. And he replied, Legion, because many demons had gone into him.
یہاں پر جو بڑی دلچسپ بات ہے The interesting thing here is کہ ایک شخص کے اندر پورا بدروہوں کا لشکر that موجود there is a ہے whole legion in one man. کہ اتنی زیادہ بدروہیں لشکر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بدروہیں ہوں تو اس کو لشکر کہتے ہیں When demons are in a quantity of thousands and hundreds, they are called legions. اور وہ کہاں پر رہ رہی ہیں ایک شخص کے اندر ایک باڈی کے They اندر are living at one time in one body of one man. اور آپ یہاں پر ان کی یونٹی دیکھیں And you see the unity of these کہ demons. کس طرح یونٹی کے ساتھ ابلیس اور بدروہیں کام کرتی That ہیں how these demons and the devil, they work in one unity. کہ ایک ہی شخص کے اندر ہزاروں بدروہیں رہ رہی ہیں That 1,000 demons, they are living in this one person. لیکن ابلیس کا ایک اور جو بہت بڑا کام ہے Another big event that devil does, اور وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایمانداروں کو ایک ساتھ کام کرنے نہیں دیتے that he never lets anyone work in one unity. وہ کبھی بھی ہمارے اندر اتحاد کو پیدا نہیں ہونے He will دیتے never allow unity in your life. وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمانداروں کے اتحاد کو توڑ دیا جائے The biggest scheme of the devil is to break the unity of believers. تاکہ مسیحی لوگ جو ہیں ان کے اندر اتحاد پیدا نہ ہو So unity can never come about in believers. کیونکہ زبور 133 کو جب ہم پڑھتے ہیں In the book of Psalms we read, وہاں پر خداوند نے وعدہ کیا ہے God, he makes a promise. اور وعدہ یہ کیا ہے کہ جہاں پر بھائی مل کر رہیں گے The Bible says wherever brothers, they live in unity. اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر The رہے Bible says what a wonderful thing it is for brothers to live in unity. کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ وہیں پر خدا نے برکت کا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا Because ہے that's where the Lord says he has declared blessing. اور بلیسنگ کہاں ہے برکت کہاں پر ہے Where is this blessing? جہاں پر یونٹی ہے جہاں پر لوگ مل کر رہتے ہیں Where unity is, where people live together. ابلیس آپ کے خاندانوں کے اندر سے یونٹی کو The ختم devil کرے گا wants to take this unity out of your life. جب خاندانوں کے اندر یونٹی نہیں رہے When گی there's no unity in the جب ان میں family, اتفاق نہیں ہوگا when there's no unity, تو کبھی بھی مل کر کام نہیں کر سکتے they can never work together. وہ کبھی مل کر چل نہیں سکتے They can never walk وہ مل together. کر کبھی سوچ نہیں They can never سکتے think together. اور جہاں پر یونٹی نہیں ہے And where there is no unity, وہاں پر برکت نہیں ہے there is no blessing. خدا کی بلیسنگ وہاں پر نہیں There is ہے no blessing of خدا God کا there. ہاتھ وہاں پر His نہیں ہے hand is not there. خدا کا آسمان وہاں نہیں کھلے گا His heaven won't open there. اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کی یونٹی کو توڑ And دیا the جائے devil wants this. He wants to break your اور unity. یہ اسی لیے پالوس رسول روح القدس کے ذریعے سے انکرج کرتا ہے ایمانداروں And کو Apostle Paul, he encourages the believer, کہ روح میں ایک رہو stay one, stay in one unity in وہ the کہتا ہے spirit. ایک ہی خیال رکھو He says have one thought pattern. اور وہ کہتا ہے ایک ہی سوچ رکھو And he says have the same mindset. کیونکہ یہ اس وقت ممکن ہے جب سب ایماندار ایک ہوں Because this is only possible when everyone is united. جب وہ ایک ہیں When they are one, ان کی سوچ ایک ہے their mindset is جب one. یونٹی بریک ہو But جاتی when ہے the unity breaks, لوگ دور ہو جاتے ہیں they leave one another. ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں Their mind changes. اور وہاں پر خدا کی برکت نہیں And آتی that's where the blessing of the Lord does not come. سو پیارے مسیحی بہن بھائیوں So my dear brothers and میں sisters, مسیح میں آپ کو انکرج کرنا I چاہتا want ہوں to encourage you in Christ. کہ اپنے خاندانوں میں یونٹی پیدا کرو Have unity in your families. اور یونٹی کا کیسے یونٹی خاندان میں بنتی ہے And how does unity come about in میں a صرف family? آپ کو ایک ٹپ دینا I چاہتا want to ہوں give you one tip. آپ اپنے گھر کے آفس جو ہے اس کو قائم کرو Have an office in your family. اور وہ آفس کیسے ہے And how do you establish that یعنی کہ office? باپ ہے So firstly is the father, پھر ماں ہے then the mother, اور پھر بچے ہیں and then the children. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ جو بیوی ہے اس کا سر جو ہے اس کا شوہر ہے The Bible says that the head of the woman is his husband. جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا The ہے husband is to love his wife, بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے and the wife is to submit, اور پھر خدا نے انہیں بچے دیے ہیں and then they have been blessed اور by بچے children. اپنے ماں باپ کے تابع ہیں Children are to submit to تو the یہ ایک parents. آفس ہے So this is an office. اور جب یہ آفس کے اندر ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے And when
everyone gives their duty in that office. تو اس طرح سے یہ یونٹی خاندان کے اندر قائم ہوتی ہے. That's how this unity comes about. بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے, The wife is to submit to the husband. شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, Husband is to love the wife. بچے اپنے ماں باپ کے تابع And the ہیں. children are to submit to تو their parents. یہ ایک ایسا خاندان And ہے then this becomes a جو family ببلیکل خاندان that is ہے, biblical. اور ہر ایک اپنے کردار کو پہچانتا ہے, And everyone recognizes their character. اور یہ ایک یونٹی ہے. This is one unity. اور اس طرح خدا خاندان کو برکت دیتا And ہے. that's how the Lord blesses the family. اس طرح اپنے خاندان کو ترتیب دیں, So this is how you are to give order to your family. اور اس طرح اپنے خاندان کے اندر اپنے کردار کو ادا کریں, And that's how you are to give your اور character. پھر خدا آپ کو برکت دے گا, Then the Lord will bless you. خدا آپ کو بڑھائے گا, He will grow you. خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا He کرے will گا. fulfill your needs. اور پھر دیکھیں یہاں پر اس میریکلز کے اندر جو خدا نے ایک بڑا معجزہ کیا, Then another miracle God does here. اور یہاں پر دیکھیں کہ 31 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند کے اختیار کے بارے میں, So we see the true power and authority of Christ. اور لکھا ہے اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے. Verse 31, and they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. کیا کبھی آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, If you belong to another religion, کبھی آپ نے اپنی روحانی کتاب کے اندر اپنے پیغمبر کو دیکھا کہ بدروہیں اس کے آگے گر پڑی ہیں؟ have you ever read anything that the demons bow down or they're begging your leader? اور کہہ رہی ہوں کہ ہمیں حکم نہ دے کہ ہم عذاب میں چلی جائیں. And they're begging him that please don't send us to the abyss. دنیا کے اندر کوئی ایسی روحانی کتاب نہیں There is no spiritual book in the world like this جو اس طرح کے بڑے اختیار کو بیان کرتی ہو. that showcases such authority and power. صرف آج سے 2000 سال پہلے Only 2000 years ago from now, ایک انسانی شکل لے کر خدا کا بیٹا پیدا ہوا, a son of God, he came in this world. اور بدروہیں اسے پہچانتی تھی, And the demons اور recognized him. ان کو پتا تھا کہ یہ اختیار خدا یسوع مسیح کے پاس ہے, And they knew this authority was given to اور لکھا ہے Christ. کہ وہ اس کی منت کرنے لگے. منت کا لفظ مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ And the Bible says they were begging him. وہ پنجابی کے اندر نے ترلے ہی پا دینا, Begging, they were begging him. پاؤں میں گر جانا, They went to his feet اور پاؤں میں گر کر کہنا کہ بس تو ہی ہم پر رحم کر سکتا اور کوئی کر ہی نہیں and سکتا. just saying that only you can have compassion on us. No اور one وہ else. لکھا ہے کہ یہاں 31 آیت میں کہ وہ اس کی منت کرنے لگی And verse 31 says they begged Jesus repeatedly کہ ہمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم to نہ دے. not order us to go into the abyss. اور یہ جو ورڈ ہے نا اتھاہ گڑھا, You see this word abyss, یہ ہیل کے لیے ہے. it's for hell. یہ ہیل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, This word is used for hell. اور ہیل کے لیے لفظ جہنم استعمال ہوا ہے. And hell also is hell. جہنم ورڈ یوز ہوا ہے, اور پھر اتھا گڑا لفظ استعمال ہوا ہے. So these two words, Jahannam Athagara, in Urdu, they are used. اور یہ اختیار جہنم کے اندر ڈال دینے کا بدروہوں کو, ابلیس کو, یہ صرف اور صرف نجات دہندے خدا یسوع مسیح کے And پاس this ہے. authority to send these demons to the abyss, to hell, is only given to یہ Christ. کسی نبی کے پاس نہیں ہے. No prophet has been given اور this میں تو power. آپ کے ساتھ نبی کی بات ہی نہیں کر رہا And ہوں, I'm not even talking about a prophet میں right تو now. نجات دہندے کی I'm بات کر talking رہا ہوں, about the one who gives جو salvation, نجات دیتا the one ہے, who gives salvation, جو ہمیشہ کی زندگی دیتا the ہے, one who gives eternal جو life, آپ کو اتھا گڑھے سے جہنم سے بچا the لے گا. one who will save you from hell. اور وہ خدا یسوع And مسیح that's ہے, Jesus Christ. صرف خدا یسوع مسیح Only ہے. Jesus Christ. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے, And then the word of God says, وہاں پہاڑوں پر سوروں کا ایک بڑا غور چل رہا تھا. انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے. اس نے انہیں جانے دیا, اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں, اور وہ غول کراکڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا. اور یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی, اور لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے, اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں بدروہیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاس بیٹھے پایا, اور ڈر گئے.
आमीन। It says, a large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out sitting at Jesus' feet, dressed in his right mind, and they were afraid. वाओ, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो शख्स जो नंगा फिरा करता था, The man who was once roaming around naked, बदरूहों ने उसका ये हाल कर दिया demons था। had done this to him. वो काबू में नहीं आता था He was no longer under control. और बियाबानों में घूमता फिरता अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता फिरता And था, he would travel here and there. He would injure himself. क्योंकि वो अपने इख्तियार के अंदर नहीं He था। wasn't under his हम own सब control. अपने बदन से प्यार करते We all हैं, love our bodies. हम अपने आप को ढांपते हैं क्योंकि हम अपने आप से प्यार We करते हैं, cover ourselves. हम अपनी शर्मिंदगी देखना नहीं We चाहते, don't want to see ourselves embarrassed. क्योंकि कपड़े हमें नंगेपन की शर्मिंदगी से बचाते हैं। Clothes, they save us from this embarrassment. लेकिन बदरूहों ने तो उसको नंगा ही कर The दिया demons, था। they had made him naked. लेकिन देखिए, जब खुदावंद यीशु मसीह आए But when Christ comes, और जब लोगों ने आकर उस शख्स को यीशु के पास बैठे देखा, and when people saw him sitting next to Christ, तो वो नंगा नहीं था। that he wasn't naked. उन्होंने देखा कि उसने कपड़े पहने They हुए say हैं, he was covered. उन्होंने देखा कि वो अपने होश में है। They see that he's in his right senses. देखिए, ये है बड़ी चेंजिंग, बड़ी तब्दीली जो खुदावंद हमारी जिंदगियों में लाना You see, चाहता है। this is how Christ wants to change our circumstances. देखिए, वो आगे बदरूहों के कब्जे में था, Before he was under the उसका control of क्या demons. हाल हो चुका था। See what had happened to लेकिन him. जब खुदावंद यीशु मसीह आया, But when Christ came, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको देखा when Christ looks upon और him, खुदावंद ने उसकी जिंदगी बदल and दी। he changes his life. खुदावंद यीशु कल भी जिंदगी बदलता था Christ, he used to change lives back और वो then. आज भी जिंदगी changes them बदलता now. है, और वो आपको मुफ्त में ये इनविटेशन दे And रहा he है, gives this invitation to you for free. और वो कहता है, मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम He दूंगा। says, those of you who are oppressed, who are under a heavy burden, come to me. I will give you अगर rest. आप थक चुके हैं, If you're tired, अगर आपके पास चैन नहीं है, if you don't have peace in your life, अगर आपके पास कोई रोया नहीं है, if you have no vision, और अगर आप बदहाल हो चुके इस दुनिया के and अंदर, if you have lost all hope in this world, अगर आप मायूसी का शिकार हो if चुके you हैं, have gone into depression, तो खुदावंद आपको बुलाता है। then Christ is calling you. ये मैसेज आपके लिए This है। message is for you. अगर वो शख्स को खुदावंद ने कपड़े पहनाए, If the Lord clothed this man, अगर उस शख्स की जिंदगी को बदल if he दिया, changed his life, वो आपकी जिंदगी को भी बदलना he चाहता can है। change your life. वो आपके भी हालात को बदलना He wants to चाहता है। change your circumstances. खुदावंद ने किस तरह से एकदम से सूरत हाली See तब्दील how कर he दी। changed the whole situation. खुदावंद एकदम से आपकी सूरत हाल को बदलेगा। He will change your जो circumstances आपके instantly. अंदर इत्मीनान आएगा That peace that comes inside you, और जो अजीब सी खुशी खुदावंद की वजह से आपके अंदर and आएगी, that supernatural joy, वो आपके बुरे हालात से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। it will be much better than all your negative situations. हालेलुया। Hallelujah. सो खुदावंद आपको बरकत The दे। Lord bless you. खुदावंद का मसा आपके ऊपर रहे। May the और anointing of God be upon you, खुदावंद के अंदर आप हमेशा खुशी मनाते and may रहें। you always rejoice in Christ. खुदावंद आपको बड़ी बरकत Lord दे। bless you. आपका ये वीक, आने वाला हफ्ता आपका मसीह में गुजरे। May this week be spent in Christ. हालेलुया। Hallelujah. आइए दुआ Let's करें। pray. खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और तुझे मुबारक कहता हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने आज के कलाम को सुना, और ऐ खुदावंद ये कलाम जब दूसरे लोग भी सुने बाद में तो उनके लिए बरकत का बाइस बने। और ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ जिस तरह तूने ग्रासीनियों के इस बदरू गिरफ्तार शख्स की ज़िंदगी को बदला, तू आज भी लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहा है। खुदावंद, तेरा शुक्र हो तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, तेरे कलाम के वादों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में पूरे होते हैं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. God bless you all.